کیونکہ دیکھیں ایچ پائلوری جو ہے نا اس کے بارے میں ہم نے بڑی غلط چیزیں سنی ہیں کہ یہ معدے کے اندر جو ہے نا جا کے آپ کے معدے سے آپ کے دماغ میں چلا جاتا ہے بیکٹیریا، پھر یہ آپ کو جو ہے نا بہت سی چیزیں کاز کرتا ہے، جیسے اب معدے میں یہ جلن بھی پیدا کرتا ہے، گندے بربز سے آتے ہیں، گیس پرابلم رہتا ہے، بلوٹنگ رہتی ہے، پھر سب سے بڑی بات السر کی جو شکایتیں ہیں وہ اس کی وجہ سے ہی سننے کو آتی ہیں۔ اس کے بارے میں کیا یہ باتیں سچ ہیں جھوٹ ہے، اور اگر اس کا کوئی بہت ایسا گندا ہاتھ ہے ہمارے اس پیٹ کے بیکٹیریا معدے کے لیے، تو پھر ہم نے اس کا علاج بھی آج ان سے پوچھنا ہی پوچھنا ہے۔ تو یہ پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ ہے کیا، مجھے نہیں لگتا آپ کو صحیح سے پتا ہوگا ایچ پائلوری ہے کیا، ہے نا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے بلایا۔ تھینک یو فار کمنگ۔ مجھے بتائیے گا ایچ پائلوری ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، ایچ پیلوری ایک بیکٹیریا ہے، ہاں، اور دنیا کی آدھی آبادی کے پیٹ میں یہ بیکٹیریا ہے۔ اچھا، پاکستان ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے جس کی کافی جلدیں ہیں، ہزاروں صفحے ہیں، اس میں ایک جگہ پاکستان کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایچ پیلوری بہت زیادہ ہے، اور ہماری پاپولیشن میں اس کا جو انسیڈنس ہے، جو ریشو ہے، وہ تقریباً 80% لوگوں کو ہے۔ اس لیے ایچ پیلوری کو ہوا نہیں بنانا، ہاں بہت زیادہ پریولنٹ ہے، بہت زیادہ لوگوں کو ہے، کچھ لوگوں کو نقصان بھی دیتا ہے، لیکن یہ کوئی اتنا خطرناک جراثیم نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی یہ خطرناک ہوتا اور 80% لوگوں میں رہ بھی رہا ہے تو ہم سبھی تقریباً بیمار ہوتے۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈرنا نہیں ہے۔ اچھا، یہ کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے۔ ہاں، علاج کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں ہم بات ضرور کریں گے، کن لوگوں کو نقصان دیتا ہے، لیکن سب سے پہلا پیغام یہی ہے کہ اس کی بیس پہ آپ نے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلے نہیں جانا۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بیمار ہے، اسے کہتے ہیں جاؤ ایچ پیلوری کروا کے آؤ، ایچ پیلوری کرواتا ہے، پازیٹیو آتا ہے، 80% لوگوں پہ پازیٹیو آئے گئی، 80% چانسز ہیں۔ کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا نا، 80% چانسز ہوتے ہیں، تمہیں کہا تھا ایچ پیلوری ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی اتنا ہوا نہیں بنانا، یہ کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے۔ اور ایک جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے جو پیٹ میں رہتا ہے، جو عمومی طور پہ 2-3 کام کرتا ہے۔ معدے کی سوزش کرتا ہے، معدے میں سوزش کی وجہ سے تھوڑی جلن ہوتی ہے، اور سم ٹائمز یہ معدے میں السر بنا دیتا ہے۔ عمومی طور پہ ایسا ہی ہے۔ ایک اس کا کام تھوڑا سا جو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری پاپولیشن کے لحاظ سے بہت ریلیونٹ ہے، کیونکہ میں معدے کا ڈاکٹر ہوں، میں معدے کے مریض دیکھنے چاہیے، لیکن میں زیادہ مریض وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں جو انزائٹی، ڈپریشن، نیند کی خرابی کے ساتھ آتے ہیں۔ اچھا، اس کی پرابلم یہ ہے کہ ایچ پیلوری بہت زیادہ ہے۔ ایچ پیلوری کی وجہ سے جو ہمارے نارمل دوست جراثیم ہیں، جنہیں پرو بایوٹکس کہتے ہیں، وہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اور پرو بایوٹکس کا جو کام ہے ہمارے پیٹ میں وہ ہے سیروٹونین بنانا۔ سیروٹونین خوشی کا ہارمون ہے، خوشی، اطمینان، تسلی جو ہے، وہ سیروٹونین جو 80% ہے وہ پیٹ سے آ رہا ہے۔ جب وہ سیروٹونین بڑھے گا، جب بنے گا، تو ہمیں خوشی، تسلی، اطمینان اور زندگی کی سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ ایچ پیلوری اسے افیکٹ کرتا ہے، پرو بایوٹکس کو، جس کی وجہ سے سیروٹونین کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ معدے کے اکثر مریض انزائٹی، چڑچڑاپن اور نیند کی خرابیوں کے ساتھ آتے ہیں۔ صرف ایچ پیلوری کو ہم اگر ٹریٹ کر دیں تو ان سے بھی بہتری ہو سکتی ہے۔ آخری جو چیز ہے جو میں ڈسکس بڑا ہچکچاتے ہوئے کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ملینز میں سے کسی ایک کو ہونی ہے، لیکن اسے یوز بہت کیا گیا، کہ ایچ پیلوری واحد ایسا بیکٹیریا ہے جو کینسر بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کی ریشو بہت کم ہے۔ مگر پھر بھی آپ نے کہا کہ ڈرنا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، پھر آپ نے تو ڈرایا نہیں، آپ نے تو دھمکا بھی دیا۔ ایک بریک لیں گے، ابھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ڈرنا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں نہیں ڈرو مت۔ اچھا، تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے تھے ایچ پائلوری سے جو ہے نا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو ہے نا 100 میں سے 80% جو لوگ ہیں ان کو ہو سکتی ہے، مگر ہمیں بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ڈرا دیا کہ اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ کیا گیم کیا آپ نے ہمارے ساتھ؟ کینسر کا جو رسک ہے وہ 10 لاکھ میں سے، لاکھوں میں سے کسی ایک کو ہونا ہے، اور وہ بھی بڑا ٹریٹیبل ہے۔ صرف ایچ پیلوری کو ٹریٹ کرنا اور اس سے ٹریٹ ہو جانا ہے، تو اس لیے اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایچ پیلوری کا
اچھا ہمیں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ اپنی ڈیزیز کی بجائے ایچ پیلوری پہ فوکس ہوتا ہے کہ مجھے یہ ہو گیا یہ ٹھیک کر دو، حالانکہ اس کی پرابلم کچھ اور چل رہی ہوتی ہے. چونکہ پریولنٹ بہت زیادہ ہے تو لوگوں میں اس کے وسوسے، اس کا خوف، اس کی وجہ سے بے چینی بہت زیادہ ہے. ہم بس اسے کم کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ کیسز ایسے سننے میں آئے ہیں، آئی ڈونٹ نو بٹ سم ریسرچ ور دیئر، کہ کچھ لوگ اس کی وجہ سے جو ہے نا سوسائڈ کی طرف بھی جاتے ہیں. ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ ہم سوسائڈ کر لیں گے. تو ایسا بھی کچھ ہوتا ہے؟ کوئی انزائٹی ڈپریشن کو جب یہ بڑھاتی ہے تو بندہ اس طریقے کی چیزیں، آئسولیشن اور پھر سوسائڈ، اس طرح کی چیزیں اپنے دماغ میں لاتا ہے، سوچ لاتا ہے ایسی؟ صرف ایچ پیلوری کی موجودگی ان چیزوں کو کر دے ایسا ممکن نہیں ہے. یہ ناممکن بات ہے، یہ صرف متس ہے. ہاں ایچ پیلوری بھی ہو اور ساتھ فیملی پرابلمز بھی ہوں، سراؤنڈنگز بھی ایسی ہوں، پرو بایوٹکس بھی ختم ہو گئے. ویسے پورا معاشرہ میں تو کہہ ہی نہیں سکتی کہ جو ہے نا ڈپریشن سے دور ہو یا کسی کو کوئی ٹینشن نہ ہو. کہتے ہیں نا، غامدی صاحب نے بھی کہا جب تک انسان زندہ ہے اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں چلیں گی. انسان کے ساتھ ہے، کوئی انسان بھی بالکل ٹینشن فری نہیں ہو سکتا. ہاں بس ایکسٹریمز ہے نا. ایک ہوتا ہے نارمل جو ہیومن اسے برداشت کر سکتے ہیں، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ایکسٹریمز کی طرف چلے جائیں، کوئی کسی کا خاندان کا بچے کا مسئلہ ہو گیا، کوئی شوہر کا مسئلہ ہو گیا، تو اب آپ کے کوسچن جو تھا ایچ پیلوری کی وجہ سے خودکشی کوئی کر سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. ایسی کوئی دماغی فضول سوچ، کوئی گندی بات، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایسے سوچ، ایسا ممکن نہیں. اچھا دیز تھنگز آر فیک، رائٹ؟ یہ سب مت ہے، بکواس ہے بولنے والی. بس ایویڈنس بیسڈ نہیں ہے. ایز اے ڈاکٹر آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اس کے پیچھے ایک ڈیٹا ریسرچ ہونی چاہیے جو 1000-2000 کم از کم مریضوں پہ ہو، تو پھر آپ کر سکتے ہو. مجھے ایسا لگتا ہے یا میرا ایسا خیال ہے، وہ میرے خیال میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اور سر اس کی جو سمٹمز ہیں جس میں میں آپ سے کلیئر کرنا چاہوں گی، جیسے کوئی برب ہے، بلوٹنگ ہے، عجیب سی کسی بھی اسمیل کو زیادہ ایکسٹرا فیل کرنا، تھوڑا سا وامٹنگ فیل کرنا، اور کھٹے کھٹے ڈکار آنا، سینے کی جلن بھی، یہ ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ اسی سے جڑی ہیں. اگر یہ سب کچھ ہو، معدے کی سوزش ہو سکتی ہے، بد ہضمی ہو سکتی ہے، ڈکار آ سکتے ہیں، پیٹ پھول سکتا ہے، یہ اس کی عمومی طور پہ علامات ہیں. اچھا سب سے کامن اس کی سمٹم پتہ کون سی ہے؟ کوئی سمٹم نہیں. ہم نے کیسی بات، زیرو سمٹم، نو سمٹم. مطلب بندے کو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ سمٹم بھی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ایچ پیلوری کا شکار ہے؟ ہاؤ پیپل ول گیٹ دس؟ یہی آپ کو بتا رہا ہوں نا. 80% لوگوں کو ہے. کتنے لوگوں کو سمٹم ہے؟ 10% کو بھی نہیں ہے. 70% تو بغیر سمٹم کے اور کچھ کرنا بھی نہیں ہے. اچھا وہ انہیں کچھ کہہ بھی نہیں رہا، تو پھر جب کہہ ہی نہیں رہا تو پھر پتہ کیسے لگائیں گے کہ وہ کچھ کہہ نہیں رہا؟ تو لگوانا کیوں ہے جب تنگ ہی نہیں کر رہا؟ اچھا اب سمجھ آ رہی ہے کچھ مجھے. مطلب اگر آپ کو تنگ نہیں کر رہا تو آپ نے زبردستی پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرنی. جی یہی. اور یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ اگر ہے تو ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے، وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا. پھر وہ جو کینسر والی بات ہے سر، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کینسر ایسے تھوڑی ہوگا کچھ کہے گا نہیں. کینسر تو تبھی ہوگا جب علامات ہوں گی. سب سے پہلے معدہ سوجے گا، اس کے بعد معدے میں یہ علامات آئیں گی، تذابیت وغیرہ، اس کے بعد السر بنے گا، اس کے بعد بلیڈنگ ہوگی، اس کے بعد ویٹ لاس ہوگا، اس کے بعد آنکھوں میں پیلا پن آ سکتا ہے، اس کے بعد کالے پخانے آئیں گے، پھر جا کے شاید کینسر بنے. اچھا تو یہ ایک ایکچولی ڈر اور خوف ہے جو ہم میں پھیلا دیا گیا ہے. ایسے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اگر کسی انسان کو ہو بھی جاتی ہے، اس کو نہیں بھی پتا، تو کوئی ڈینجر کاس نہیں کرے. اگر علامت نہیں کر رہا تو کچھ نہیں کرنا. اچھا علامت کرے گا تو اس کا علاج کرنا. ٹھیک ہے. اچھا ویسے ہم ان چیزوں سے بچنے کے لیے، آپ نے کہا نا جیسے 80% لوگوں کو معاشرے میں ہے اور لوگوں کو پتہ کوئی نہیں چلتا، اس کے جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اگر کوئی عام بندہ ایسی کرانا بھی چاہتا ہے؟ 4 قسم کے ٹیسٹ ہیں. ہاں، ایک بلڈ کے ٹیسٹ ہیں، بلڈ میں اینٹی باڈیز چیک کرتی ہیں. دوسرا سٹول کا ٹیسٹ ہے. تیسرا سانس کے ذریعے ایک ٹیسٹ کا نام ہے UBT، یوریا بریتھ ٹیسٹ، وہ کروایا جاتا ہے. اور چوتھا ٹیسٹ ہے اینڈوسکوپی کے ذریعے بایوپسی لے کر یا اندر سے ٹکڑے لے کر چھوٹے چھوٹے بالکل وہ دیکھتے ہیں. مگر یہ شدید تکلیف کی عالم میں جا کے پھر یہ اینڈوسکوپی والی سسٹم اینڈوسکوپی کی انڈیکیشن پہلے تو ایسے تو کوئی نہیں کرا سکتا. ایچ پیلوری کے لیے تو کوئی بھی اینڈوسکوپی نہیں کرتا. کوئی اور پرابلم ہو تو ہم بایوپسی ضرور لیتے ہیں تاکہ دیکھ لیں ایچ پیلوری. سر کوئی ایچ پیلوری کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، مگر ہو ہی نہ اس کو جسم میں، اس کے لیے کوئی لہسن، کوئی ایسی ہربل میڈیسن یا کوئی گھریلو ٹوٹکے نسخے کوئی کام کرتے ہیں جو انسان اپنی روزمرہ کی لائف سٹائل میں ایڈ کرے تو اس کو ذرا
सबसे खून रह गया, पहले मुझे तो नहीं हो सकता ये। एच पेलोरी सबसे पहले तो जाना है मुंह के जरिए, ठीक है। गंदे पानी से, गंदी खुराक से, हाइजीन बेहतर कर लें। ओके, दूसरी बात, अपनी इम्यूनिटी मतलब बाहर के खानों से भी, गंदे खानों से, बार बार तेल में पकने वाले जो रेस्टोरेंट में चीज़ें मिलती हैं उनसे, पानी से, खास तौर पे पानी गंदे का सबसे हाथों बड़ा से। प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। पानी और गंदी खुराक, सबसे पहले हाइजीन बेहतर होगी। ठीक है। दूसरा इम्यूनिटी बेहतर करनी है, प्रोबायोटिक्स वगैरह, जिसमें दही सबसे बेहतर है, अच्छा, दही ज़रूर लें। तीसरा, अच्छे वाले फाइबर्स फ्रूट्स में जो है वो अच्छा। ज़रूर अब लें। जैसे सर्दियाँ भी है तो दही का कोई टाइम? कोई किसी टाइम भी ले सकते हैं, बस खट्टा ना हो, ख़राब ना हो। ओके, और रात ये के खाने के एक्सपायरी साथ लिए भी काम लोग करता लेते है? हैं, सुबह नाश्ते के साथ भी लेते वाह हैं। वाह वाह, ठीक है। तो किसी टाइम में प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स। ठीक है। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज हाँ, और हाइड्रेशन, इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए। ओके। और आखिरी चीज़ है फाइबर्स, अच्छे वाले जो कम्प्लेक्स फाइबर्स हैं, जो फ्रूट्स में, जैसे केला है, सेब है, नाशपाती है, अमरूद है, वो अगर आप लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी और आपके जो प्रोबायोटिक्स हैं उन्हें भी खुराक मिलेगी। जब प्रोबायोटिक्स को खुराक मिलेगी तो आपके बाकी जो गंदे वाले जरासीम है वो उन्हें अभी जो मेडिकल प्रोबायोटिक्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है? आई कांट रिकमेंड एक्चुअली कि मेडिकल की जो चीज़ें हैं वो एंड पे रखनी चाहिए। अब जिस तरह एच पेलोरी के लिए भी 3-4 एंटीबायोटिक्स हम इकट्ठी करके देते हैं, बट रिकमेंडेशंस तब हैं वो जब स्वेयर डिजीज़ हो। परफेक्ट। आम पॉपुलेशन को कभी भी दवाई की तरफ नहीं लगाना चाहिए। गॉट इट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एच पाइलोरी कोई इतनी डेंजरस चीज़ नहीं है। डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक अगर आपको है भी और आपको तंग नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती का उसका पता लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। उस पते पे आप ख़त नहीं लिख सकते, तो घबराएं नहीं, मगर कुछ अपनी प्रोबायोटिक्स और ख़ास तौर पे कुछ कार्ब्स जो है अच्छे हेल्दी वो अपने अंदर जो है ना इनटेक लें, अच्छी ऐड करें, अपने खाने में, अपनी डाइट में शामिल करें और बाहर के जो गंदे जंक फूड्स हैं या गंदा पानी उससे परहेज़ करें, फिर आपको ये कभी भी नहीं होगी। ठीक है, टेक अ ब्रेक।